مصدق ملک صاحب یہ سارا معاملہ جو ہے اس پہ آپ سے سوال تو کوئی بنتا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس پہ پریس ٹاکس کرتے ہیں وہ مناسب تو نہیں. یہ معاملہ ایک پرسنل معاملہ ہے، پاکستان کی عوام ضرور سوال کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے اپنے بڑے معاملات الجھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے کیسز میں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی پریس ٹاکس کریں اس طرح کے معاملے میں، خواہ عدت کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے عمران صاحب کا یا مانیکا صاحب کے انٹرویوز ہیں. دیکھیے عدت کا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے درمیان ہے، اور میں نے تو اس کے اوپر آج تک کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس وجہ سے میں آج بھی یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ دینی معاملہ ہے. عدت کے درمیان میں شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، شادی کی نہیں کی، یہ فیصلہ یہاں تو دنیا ختم نہیں ہو جانی، آخرت بھی ہے، تو یہ فیصلہ تو اور اس کا حساب کتاب تو اللہ کے حضور. ایکچولی میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، میں آپ سے آئی ڈونٹ ایگری ود یو ایکچولی، کیونکہ معاملہ یہ شرعی تو ہوگا. وہ تو اگر ہر معاملہ شرعی ہے، مطلب اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں مصدق صاحب اور آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ تو یہ تو میرا اللہ کا معاملہ ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا میں کسی کو اگر کسی اور طریقے سے غیر اخلاقی طور پہ ڈیل کر رہا ہوں. لیکن اف یو ہولڈ اے پبلک آفس آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ جھوٹ بولیں گے آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. یہ معاملہ یہ ہے، شریعت کا معاملہ تو اٹھانے کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، میں شریعت کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی. پبلک آفس کی بات ہو رہی ہے، کنسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. جی کیونکہ آپ نے معاملہ عدت کا پوچھا تو میں نے جواب عدت کا دیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ انڈر اوتھ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو جو سٹینڈرڈ باقی سب لوگوں کو اوپر لگایا گیا ہے، یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پہ میاں نواز شریف کو اس معاملے پہ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اپنے بیٹے کی کمپنی میں. ہر باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کا بیٹا اگر کوئی کمپنی بنا، میرا بیٹا مجھے کہے کہ تم آپ آئیں اور میری کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین بن جائیں یا اس پہ سرو کریں، تو میں اپنے بیٹے سے کیا پیسے لوں گا. اور اس بات پہ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ پہ تھے لیکن آپ نے اپنے بیٹے سے پیسے ریلیف بھی تو مل رہا ہے سر، اور اس وجہ سے ساری زندگی کے لیے. تو وہی دیکھیے لیکن یہ 24 سال میں کتنے ریلیفز کا ذکر کریں گے. 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، 2002 میں باہر، 2008 میں باہر، 2018 میں باہر. اور صرف میاں نواز شریف کی بات نہیں ہے یہ، میں نے 4 سال کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں گنوایا ہے، چاہے وہ 13,000 میگا واٹ بجلی کے ہوں یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس ہو یا ہزاروں میل کی موٹر وے ہو یا فارم ٹو روڈ جو پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے کے نام سے پروگرام شروع ہوا تھا، یا ڈسٹرکٹس میں سی ٹی اسکین لگانے. یہ اگر 4 سال میں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز میں یہ کام ہوئے. اگر یہ سارا کام 4 سال میں ہو سکتا تھا تو صرف میاں نواز چلے سر ہم تو اس وقت پرفارمنس کی بات نہیں کر رہے، معاملہ چل رہا ہے اخلاقیات کا، قوم کا بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹینڈرڈ میاں نواز شریف کے اوپر لگایا گیا ہے یا جو سٹینڈرڈ لگایا گیا مریم نواز صاحبہ پہ کہ ان کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا جو اویلیبل تھا، لیکن مائیکروسافٹ کا یہ تو بڑی پرانی بات ہوگی. اب آپ یہ بار بار نہ کہا کریں، میری بات سنیں، وہی سٹینڈرڈ لگانا پڑے گا. آپ یہ بار بار نہ کریں کہ وہی سٹینڈرڈ نواز شریف والا لگانا چاہیے دوسروں پہ، کیونکہ پھر لوگ پلٹ کے یہ جواب دیں گے کہ جو سٹینڈرڈ ریلیف کا نواز شریف کے لیے سیٹ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ بھی باقیوں کو ملنا چاہیے. اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ، اس پہ میرا موضوع ذرا میں لے کے جا رہا ہوں. میں آتا ہوں بھٹی صاحب، ابھی آپ نے اور چودھری صاحب کی گفتگو سنی. جی مصدق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں صدق صاحب. نہیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بات. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ دو ہی ہیں، آپ میں اور آپ. اور چوہدری صاحب گفتگو آپ نے سنی. سر یہ سچویشن جو ہے آپ کو اس میں ایک تو میں بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو موسٹ ویلکم ہمارے پروگرام میں آ کے اپنا ورژن دینا چاہے، جو کورٹ میں ان پہ الزام لگ رہا ہے اس حوالے سے یا تحریک انصاف دینا چاہے، موسٹ ویلکم. یہ تمام الزامات ہیں، اس کا کوئی ابھی ہمیں منطقی انجام تو نہیں پتا کہ یہ واقعی حقائق ہے یا نہیں ہے، کورٹ فیصلہ کرے گی. بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری گفتگو سن کے کہ عمران صاحب جو اس حال میں پہنچے وہ پولیٹیکل فالیز ہیں یا معاملات کچھ اور ہیں جو کہ ابھی چودھری صاحب بتا کے گئے ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سن لیتے ہمارا. آپ بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ اون چودھری کے منہ مبارک سے اس طرح کی گفتگو سنی، بڑا دل خوش ہوا. اور وہ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی بنے، ایون فیلڈ بھی گئے، نواز شریف صاحب کو ریسیو بھی کیا. اور یہ وہی اون چودھری یقین ہی نہیں آتا کہ جو بنی گالہ کی کنجی تھے، اور یہ کنجی واپس بھی بشرا بی بی نے لی تھی اور ان کو تقریب حلف برداری پہ بھی نہیں بلوایا تھا، اور وہیں سے یہ پھر راندہ درگاہ ہوئے.
اور اگر عمران خان نے یہ میں اس حق میں ہوں جی کہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کی یا جو اپنے آپ کو رہنما یا لیڈر کہے یا جو پبلک آفس ہولڈر ہو اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ہر زندگی کا پہلو.